السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کراچی کنگز پی ایس ایل 2020 کی چیمپئن۔ کراچی کنگز لاہور قلندر کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار پی ایس ایل چیمپئن بن گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن کے بڑے مارکے میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے، جس کے جواب میں کراچی کنگز نے بابر اعظم کی شاندار نصف سنچری کی بدولت لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کے بابر اعظم کو شاندار بیٹنگ پر مین آف دی میچ دیا گیا اور پورے ٹورنامنٹ میں زیادہ سکور کرنے پر انہیں نہ صرف بہترین بلے باز بلکہ مین آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ بھی دے دیا گیا، جبکہ شاہین افریدی کو بہترین بالر اور بین ڈنگ کو بہترین وکٹ کیپر کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم کا انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں انتخابی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے سینٹ انتخابات کے لیے شو آف ہینڈز کی آئینی ترمیم لانے کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے نیا انتخابی نظام لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ منگل کو کابینہ کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو عبوری صوبائی درجہ دینا تھا، اور وہ اس لیے دینا تھا کہ وہاں احساس محرومی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ ہم وہ وعدہ پورا کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے مکمل تفصیلات عوام کو فراہم کریں گے کہ گلگت بلتستان کو کس طرح عبوری صوبائی درجہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے انتہائی ٹھنڈ کے باوجود دور دراز کے علاقوں سے جوک در جوک انتخابی عمل میں شرکت کرنے والے گلگت بلتستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں دہشت گردی اور افراتفری کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں کورps کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف نے ان کا استقبال کیا۔ DG ISPR کے مطابق قومی ورکشاپ بلوچستان کا مقصد قومی سلامتی کے اہم امور، بروقت فیصلہ سازی کے عمل اور قومی سلامتی کے انتظام کے نظام سے شرکاء کو آگاہ کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ترقی اور استحکام پاکستان کی خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ پاک فوج سمیت تمام سٹیک ہولڈرز بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف نے پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے، صوبے بھر میں تعینات سیکیورٹی آپریٹرز، کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ جیسے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ سیف سٹی منصوبے کا بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر مثبت اثر پڑے گا۔ کووڈ-19 مرض کے خلاف ایک اور ویکسین کی غیر معمولی کامیابی کا دعویٰ۔ فائزر اور بایون ٹیک کی جانب سے کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کووڈ-19 کی بیماری کو 90% تک روک سکتی ہے، مگر اب اس سے بڑھ کر موڈرنا نامی کمپنی نے اپنی نئی ویکسین کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ عام صحت مند انسانوں پر لگانے کے بعد انہیں کووڈ-19 سے بچانے میں 94.5% تک مؤثر ہے۔ اس طرح دسمبر تک امریکہ کے پاس کووڈ-19 کے خلاف 2 ویکسین آ گئی ہیں، جن کی کم از کم 6 کروڑ خوراکیں اس سال کے آخر تک دستیاب ہونے کی امید ہے۔ پاکستان نے کورونا وائرس کی ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کی منظوری دے دی۔ پارلیمنٹری سیکرٹری برائے وزارت صحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کے لیے تجاویز کی منظوری دے دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے اب تک 2 کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے جو ویکسین تیار کر رہی ہیں۔ پارلیمنٹری سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ تجاویز گزشتہ ماہ رکھی گئی تھیں۔ ADB کی رکن ممالک کو کورونا ویکسین کے لیے $2 کروڑ کا فنڈ۔ ایشیائی ترقی بینک ADB نے ترقی پذیر رکن ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین تک رسائی اور تقسیم کے مؤثر نظام کے لیے $2.3 کروڑ مختص کر دیے ہیں۔ ADB کا کہنا تھا کہ یہ فنڈز ترقی پذیر رکن ممالک کو ویکسین سے متعلق نظام، ویکسین کے حصول کو مؤثر بنانے، ذخیرہ کرنے، فراہمی اور ویکسین کی نگرانی کے لیے دیے جائیں گے۔ بیان کے مطابق اس فنڈ سے رکن ممالک کو ویکسین کی کولڈ چین پر نظر رکھنے، منتقلی، انفیکشن کنٹرول، سپلائی اور طبی عملے کی صلاحیت، مواصلاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون ملے گا۔
اور ویکسین ٹریننگ ٹیکنالوجی سمیت تکنیکی مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے 21 سال بعد جمعرات سے بحال ہوگی۔ چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان گیلانی نے کہا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے 19 نومبر سے کراچی سرکولر ریلوے پہلے فیز میں اورنگی ریلوے اسٹیشن سے مارشلنگ یارڈ پپری ریلوے اسٹیشن کے درمیان ٹرین سروس شروع ہو جائے گی۔ ترک کمپنیز کی پاکستان میں صنعتی یونٹس کے قیام میں دلچسپی۔ ترک وفد نے پاکستان میں صنعتی یونٹس قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا تاکہ پیداواری سرگرمیاں شروع کر کے تعمیراتی صنعت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت ICCI کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ICCI کے صدر سردار یاسر الیاس خان نے دورہ کرنے والے وفد کو ملک کی ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے میں ممکنہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بتایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہاؤسنگ یونٹس اور کمرشل بلڈنگز کے لیے بہت مانگ کے ساتھ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ حکومت نے ملک میں تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت مؤثر کن تعمیراتی پیکیج کا اعلان کیا ہے، اور یہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے صحیح وقت ہے کہ مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی صنعت کو ایکسپلور کریں۔ سعودی شہریوں کے لیے زبردست خوشخبری۔ سعودی شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب مملکت بھر میں عوامی مقامات پر مفت وائی فائی کی سہولت دستیاب ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن CIDC مملکت بھر میں 60,000 مقامات پر فری وائی فائی فراہم کرے گی۔ یہ منصوبہ CITC کی جانب سے فری وائی فائی سروس کی مہم کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ مملکت بھر کے مالز، پبلک پارکس، اسپتال، بس سٹاپس، مساجد سمیت اہم عوامی مقامات پر شہریوں کو فری وائی فائی کی سہولت میسر ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زائرین کو بھی فری وائی فائی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔